راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ پروگرام راہ زندگی میں میں حریبہ نعیم، میری طرف سے اسلام قبول کیجیے اور کہیے کہ کیسے ہیں، کیسی زندگی گزر رہی ہے، کیا مصروفیات ہیں۔ جی، زندگی کی دوڑ تو یوں ہی چلتی رہتی ہے اور بہت کچھ اس دوڑ میں ہم پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسی باتیں چیزیں ہوتی ہیں جو اتنا وقت گزرنے کے بعد یا سفر طے کرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہی رہتی ہیں۔ ان میں کچھ اچھی باتیں بھی ہو سکتی ہیں اور کچھ تلخ تجربات بھی ہو سکتے ہیں جو اس زمین پر رہتے ہوئے اس زندگی کے سفر میں ہمیں حاصل ہوتے ہیں، لیکن خیر زندگی پھول اور کانٹوں دونوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ خوشی اور غم کا یہ ایک عجیب سا امتزاج ہے اور یہ سب کچھ زندگی کے ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے۔ ایسے تلخ تجربات ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ آخر کو ہم ہے تو انسان ہی اور انسانوں بھری دنیا میں ہی ہم رہ رہے ہیں۔ ایک طرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے جو قادر مطلق ہونے کے باوجود انسانوں کی فکر کرتے ہیں اور ان پر اپنی شفقت کو نازل فرماتے ہیں۔ ایک طرف انسان ہے جو انسان ہوتے ہوئے دوسرے انسان کے حقوق کو پامال کرتا ہے اور اپنی قوت، طاقت، روپے پیسے یا اختیار کے زور پر دوسروں کو ان کے حقوق اور ان کی آزادی سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے ممالک میں ہمیں جنگ کی کیفیت نظر آتی ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو انسان سمجھے اور دوسرے انسانوں کا احساس کرے تو شاید یہ دنیا بہت ہی خوبصورت ہو جائے۔ خیر، خدا ہی کے پاک نام سے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے پروگرام کا آغاز کریں، اور آئیے مل کر سنتے ہیں خوبصورت تلاوت کلام مقدس۔ میں نے صبر سے خداوند پر آس رکھی، اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد سنی۔ اس نے مجھے ہولناک گڑھے اور دلدل کی کیچڑ میں سے نکالا، اور اس نے میرے پاؤں چٹان پہ رکھے اور میری روش قائم کی۔ اس نے ہمارے خدا کی ستائش کا نیا گیت میرے منہ میں ڈالا۔ بہتیرے دیکھیں گے اور ڈریں گے اور خداوند پر توکل کریں گے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور مغروروں اور دروغ دوستوں کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ یقیناً خداوند ہمارا خدا کبھی ہمیں مایوس اور شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ جو بھی خدا تعالیٰ پر آس اور بھروسہ رکھتے ہیں، اس پر توکل کرتے ہیں، وہ کبھی شرمندہ نہ ہوئے ہیں اور نہ ہوں گے۔ یقیناً خدا مغروروں اور دروغ دوستوں کو پسند نہیں کرتا، اور اس لیے ضرور ہے کہ ہم بھی ان کی طرف مائل نہ ہوں، بلکہ صرف اور صرف صبر سے خداوند اپنے خدا ہی پر آس رکھیں۔ خوبصورت تلاوت ہم نے سنی بائبل مقدس سے۔ بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے اور خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا میں شامل ہوتے ہیں اس گیت کے ذریعے سے۔ اپنی راہ کی حفاظت کروں گا، مجھ سے نہ ہو قصور زباں کا، مجھ سے نہ ہو قصور زباں کا۔ اپنی راہ کی حفاظت کروں گا، مجھ سے نہ ہو قصور زباں کا، مجھ سے نہ ہو قصور زباں کا۔
کروں گا، مجھ سے نہ ہو قصور زباں کا، مجھ سے نہ ہو قصور زباں کا۔ بتا دے اے خداوند مجھے یہ بتا دے۔ تو کہیے کہ آج کا گیت کا انتخاب آپ کو کیسا لگا؟ امید ہے کہ آپ نے برکت پائی ہوگی۔ بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے اور آپ کو بتا دیں کہ آپ سن رہے ہیں پروگرام راہ زندگی، اور آپ ہمیں پروگرام میں خط بھی لکھ سکتے ہیں۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے پروگرام راہ زندگی، پوسٹ باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان، اور فون کال اور SMS کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0333482596 یعنی 0333482596 اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری فیس بک ID ہے PCRM فیصل آباد، اور ہمارا YouTube چینل ہے پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز۔ تو کوئی بھی سہولت استعمال کیجیے گا، ضرور ہمیں اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، ہمیں بہت ہی اچھا لگے گا۔ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں تمام لسنرز کا جن کے خطوط ہم تک پہنچے اور جن کے شارٹ میسیجز اور کمنٹس ہم تک پہنچے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور چاہوں گی کہ ان کو میں پروگرام میں شامل کروں۔ سب سے پہلا میسج جو میرے سامنے موجود ہے، یہ ہمیں لکھا ہے شفاقت باجوہ، آپ نے چوونڈا سیالکوٹ سے۔ آپ کہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہ ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ رب العالمین اپنی خاص رحمت سے آپ اور آپ کے گھرانے پر ہمیشہ مہربان رہے اور اپنی شان و صفات کے مطابق خوب رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ بہت بہت شکریہ شفاقت باجوہ، ایک خوبصورت میسج کے لیے جو آپ نے دیا، اور اتنی پیاری دعا کے لیے جو آپ نے ہمارے لیے لکھ کر بھیجی۔ خدا تعالیٰ آپ کو بھی اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے اور ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ نیکسٹ میسیجز جو میرے سامنے موجود ہیں وہ ہے عبدالغفور کیسر۔ آپ نے کہا کہ ریبا نعیم کی خوبصورت آواز میں بہترین پروگرام سنا، اور شاباش آپ نے کہا ہے۔ عبدالغفور کیسر آپ نے کہا ہے کہ پروگرام بہت ہی اچھا ہے۔ آصف گوشا آپ نے بھی پروگرام کو پسند کیا، اور ساتھ ہی ساتھ رانا شمشاد آپ نے بھی کہا کہ بہت خوبصورت پروگرام، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، زبردست پروگرام تھا۔ نوید احمد آپ نے افریقہ سے ہمیں یہ میسج کیا، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام مجھے بہت ہی اچھا لگا، مجھے وہ سب چیزیں پسند آئیں جو ڈاکٹر صاحب نے اپنے سیگمنٹ میں موٹاپے کے بارے میں بتائی تھی، میرے علم میں اضافہ ہوا۔ بہت بہت شکریہ نوید احمد آپ کا۔ اسد مراد آپ بھی کہتے ہیں کہ میں نے پروگرام راہ زندگی سنا، بلکہ میں باقاعدگی سے سنتا ہوں کیونکہ یہ میرا پسندیدہ سیگمنٹ ہے۔ بہت بہت شکریہ اسد مراد آپ کے فیڈ بیک کے لیے بھی۔ کچھ خوبصورت میسیجز ہمیں بھیجے ہیں لیاقت علی ایوان آپ نے شیخو پورہ سے۔ آپ کہتے ہیں امید ایک ایسی چھاؤں ہے جو اپنے دامن میں انسان کو پناہ دے کر مایوسی کے سمندر میں ڈوبنے سے بچاتی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ مٹی کے نیچے دفن ہو جاتے ہیں، اگر ان باتوں پر ہی مٹی ڈال دی جائے تو یہ نوبت ہی نہ آئے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ دوست اور محبت کرنے والوں سے روز ملنا آسان نہیں، لیکن روز دعاؤں اور اچھے الفاظ میں یاد کرنا بھی مشکل نہیں۔ بہت بہت شکریہ لیاقت علی ایوان، آپ نے شیخو پورہ سے بہت ہی خوبصورت پیغامات ان خوبصورت اقوال زریں کی صورت میں ہم تک پہنچائے۔ امید ہے کہ آپ جو ہمارے لسنرز ہیں انہیں بھی آپ کے پیغامات پسند آئے ہوں گے۔ غلام سرور بلوچ آپ نے ہمیں خط لکھا، آپ کہتے ہیں کہ بھائی جوشوا کی میزبانی میں پروگرام سنا بہت اچھا لگا، اور آپ نے سارے سیگمنٹس کا ذکر کیا جن میں تلاوت کلام مقدس، حمدیہ گیت ہے، اور اس کے علاوہ ٹی شاپ کا آپ نے ذکر کیا ہے، اور خطوط بھی آپ نے جو پروگرام میں شامل کیے گئے آپ نے ان کے جوابات کو پسند کیا ہے۔ کائنات کی سیر بھی آپ نے کہا کہ بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی تھا۔ آپ نے کہا کہ ہر سیگمنٹ بہت ہی خوبصورت تھا، اور آخر میں دعا بھی بہت ہی اچھی تھی۔
تھی. بہت بہت شکریہ آپ کے سارے فیڈ بیک کے لیے. غلام سرور بلوچ، امید ہے کہ آپ اسی طرح سے پروگرام کو سنتے اور اس کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ہم تک پہنچاتے رہیں گے. محمد ارشد ثاقب گوندل، آپ نے بھی میسج بھیجا کہ بہت ہی زبردست پروگرام تھا. ماسٹر محبوب احمد، ماسٹر ریڈیو لسنرز کلب فیصل آباد سے، آپ کہتے ہیں کہ پروگرام سنا، بہت ہی اچھا تھا. آغاز میں گفتگو بھی بہت ہی اچھی تھی، اور آپ کہتے ہیں کہ سیگمنٹ صحت کی باتوں میں جو آنکھوں کی بیماری پر معلومات پہنچائی گئیں وہ بہت ہی اچھی تھیں. گیتوں کا انتخاب بھی اچھا لگا. غرض کہ آپ نے سارے سیگمنٹس کو پسند کیا ہے اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے. بہت بہت شکریہ. ظفر اقبال سیالکوٹ سے آپ ہمیں شارٹ میسج بھیجتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ راہ زندگی بہت خوبصورت پروگرام ہے اور بہت ہی پیارا لگا. آپ کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ. تو خطوط اور SMS کے سیگمنٹ کو یہیں پر سمیٹتے ہیں، بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے. اور نیکسٹ ہمارا ڈرامہ چراغ راہ جو اپنی پسندیدگی کی بلندیوں کو چھوتا چلا جا رہا ہے، اور ان دنوں جو ڈرامہ پیش کیا جا رہا ہے وہ ہے یونا نبی کے حالات زندگی پر مبنی ڈرامہ، اور اس کو بہت ہی زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی. آج ہم سننے والے ہیں اس کی چوتھی اور آخری قسط. آئیے مل کر سنتے ہیں. سرتاج، یونا کہاں ہیں آپ؟ کیا بات ہے نومی بیگم، میں یہاں ہوں. تو آپ ادھر کھڑے ہیں کھڑکی میں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بچوں کو دیکھ رہا تھا. علیحدہ بیٹی کنویں سے پانی لا رہی ہے، کاشان چکی کو چلانے کے لیے بیل ہانک رہا ہے، اور وہ دیکھو انان کی طرف بھیڑوں کو چرا رہا ہے. تینوں کتنے بڑے ہو رہے ہیں اور سب کتنے محنتی ہیں. ایسا کرنا تو ضروری ہے سرتاج یونا. یہ تو سچ ہے بیگم، لیکن ہماری زندگی کتنی مشکل ہے. بیکار آدمی کا تو ہمارے ملک میں رہنا ہی مشکل ہے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ہماری قوم بنی اسرائیل اور دوسری قوموں میں کیا فرق ہے. سرتاج، ہمیں بھی زندگی کے لیے اسی طرح محنت کرنا ہے جس طرح دوسرے کرتے ہیں. یہ بات نہیں نومی، بنی اسرائیل خاص قوم ہے، خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں. ہم دنیا کی دوسری قوموں سے مختلف ہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں دنیا کی ساری قوموں میں سے چن لیا ہے تاکہ ہم اس کے پاک لوگ ہوں. امی، میں پانی لے آئی، یہ رہا. امی رات پڑ رہی ہے، اب کھانا کھلا دیں ہم کو. بس بیٹی، جلدی کھلا دوں گی، بس ذرا میں. امی کھانا پک گیا ہے؟ نہیں بچوں، ابھی کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا. بچوں تم سب ادھر آ جاؤ. جب تک کھانا تیار ہوتا ہے میں تمہیں نینوا کے سفر کی باقی کہانی سناتا ہوں. کیوں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ابو، یہ ٹھیک ہے ابو جان. تمہیں یاد ہے میں تمہیں بادشاہ اور اس کے وزیروں کے متعلق بتا رہا تھا؟ ہاں ابو، آپ نے بتایا تھا. جب انہوں نے خدا کا پیغام سنا. بادشاہ سلامت، جناب کا اقبال بلند ہو اور آسمانوں کے دیوتا آپ کی حکومت کو برکت بخشیں. خاموش، مت نام لو دیوتاؤں کا. کیا تم لوگوں نے اسرائیل کے نبی کا پیغام نہیں سنا؟ جناب میں تو دہل گیا ہوں اس کا پیغام سن کر. ہمیں اپنے گناہوں کو چھوڑنا ہوگا. ہمیں توبہ کرنی ہوگی. ہاں، ہمیں توبہ کرنی ہوگی. یونا نے کہا ہے کہ خدا رحیم ہے اور پیار سے بھرپور ہے. وہ یہ باتیں بڑے یقین اور اعتماد سے کہتا ہے. 40 دنوں کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا. میں مانتا ہوں اس شخص کی بات کو، لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آتا بادشاہ سلامت. میں جانتا ہوں ہمیں کیا کرنا ہوگا. میں ایک اعلان جاری کروں گا کہ نینوا شہر میں نہ تو کوئی آدمی، نہ ہی کوئی جانور اور نہ ہی کوئی گلہ کچھ چکھے. کوئی کسی کو نہ کچھ کھانے دے اور نہ کچھ پینے دے. کچھ نہیں کھائیں گے، کچھ بھی نہیں، بھوکے مریں گے. ہاں، ہم یونا نبی کے خدا کے حضور ماتم کریں گے، فریاد کریں گے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اس سے رحم کی بھیک مانگیں گے. ہم اس وقت تک روزہ رکھیں گے جب تک یہ وقت ہم پر سے ٹل نہ جائے. بالکل ٹھیک ہے. شاید یونا کا خدا ہم پر رحم کرے. ہم سب روزہ رکھیں گے. بادشاہ کا فیصلہ درست ہے. انسان اور حیوان ٹاٹ پہن لیں اور خدا کے حضور گریہ وزاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری راہوں سے اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے. سرتاج، جب لوگوں نے توبہ کی اور روزہ بھی رکھا تو پھر خدا نے کیا کیا؟
फिर बेगम खुदा ने नैनवा पर वो तबाही न भेजी जिसका फैसला उसने किया था। उसने अपना इरादा बदल लिया। क्या खुदा ने बिल्कुल सजा नहीं दी उन्हें? सारी दुनिया जानती है कि नैनवा के लोग कितने बदकार और जालिम हैं। खुदा किस तरह उन्हें बगैर सजा दिए माफ कर सकता था? मेरे दिल में भी यही ख्याल आया था बेगम, जब मैंने देखा कि खुदा नैनवा के लोगों पर अब रहम करने लगा है और मेरी मनादी के खिलाफ खुदा ने नैनवा को बर्बाद नहीं किया, तो मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। मैंने गुस्से में उसके हुजूर दुआ की कि ऐ खुदा मेरी तू जान ले ले, क्योंकि मेरे लिए अब जिंदगी से मौत ही बेहतर है। हाय अब्बू, आप मरना चाहते थे? अब्बू, आपकी जगह मैं होती तो शायद ऐसा ही करती। नैनवा शहर के ऐसे लोगों पर बिल्कुल रहम नहीं करना चाहिए था। मैं तो पहले ही वहां नहीं जाना चाहता था जब खुदा ने मुझे वहां जाने के लिए कहा था। मैं जानता था कि खुदा मेहरबान है, रहम करने वाला है, गुस्सा करने में धीमा और शफकत में गनी है। वो खुद किसी पर तबाही नहीं लाना चाहता। क्या फिर खुदा ने आपकी दुआ का जवाब दिया अब्बू? हाँ, उसने उसका जवाब मुझे एक सवाल में दिया। उसने मुझसे पूछा, क्या मेरे नाराज होने की वजह दुरुस्त है? मेरा अपना ख्याल था कि नाराजगी दुरुस्त थी। मैं उठा और नैनवा शहर से बाहर मशरिक की सिमत चला गया कि देखूं अब नैनवा शहर का क्या होता है। मैं जानता था इसमें वक्त लगेगा, इसलिए मैंने अपने लिए एक छप्पर बना लिया। मैं भी ऐसा ही करती सरताज, और वहां बैठकर इस मनहूस और बदकार शहर की तबाही का इंतजार करती। जब मैं वहां बैठ गया तो खुदा ने एक बेल उगाई जिसने मेरे सर पर साया किया। उस जगह सख्त धूप और गर्मी थी। खुदा ने इस बेल को उगाकर मुझ पर बड़ी मेहरबानी की थी, लेकिन जल्द ही उस बेल में एक कीड़ा पैदा हो गया जो बेल को खा जाने लगा। इस तरह बेल बिल्कुल सूख गई। खुदा के भेद समझना बहुत मुश्किल है। खुद ही देता है और खुद ही लेता है, चाहे कोई बनी इसराइल कौम का हो या कोई दूसरी कौम का, और चाहे नैनवा जैसा बदकार शहर ही क्यों ना हो। आगे सुनो बेगम। जब बेल सूख गई तो मशरिक से तेज लू चली और सूरज की शुआएं मेरे सर पर आग बरसाने लगी। मैं अतमुआ सा हो गया। फिर मैंने खुदा से दुआ की, ऐ खुदा, तू मुझसे कैसा सलूक कर रहा है? क्या मैं इब्राहिम की औलाद में से नहीं हूं? क्या मैंने ऐसा ही नहीं किया जिसका तूने हुक्म दिया था? इस जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। यूना, यूना, हाँ ऐ खुदा। क्या तेरा इस बेल की वजह से नाराज होना वाजिब है यूना? खुदाया, तू अगर चाहे तो मुझे मौत दे दे। यूना, ये बेल जो रातों रात उगी और एक ही रात में सूख भी गई, और जिसके लिए तूने ना काम किया और ना इसे उगाया ना बढ़ाया, तुझे इसका बड़ा ख्याल है? हाँ ऐ खुदा। तो क्या मुझे इस बड़े शहर नैनवा का ख्याल ना हो, जिसमें हजारों लोग आबाद हैं, जो अपने दाएं बाएं में भी तमीज नहीं कर सकते, और वहां कितने बेजबान जानवर हैं। सरताज, खुदा आपको क्या बताना चाहता था? क्या कुछ समझ आई आपको? हाँ, मेरा ख्याल है मुझे समझ आई, लेकिन खुदा की ये बातें बड़ी अजीब लगती हैं मुझे। मेरा दिल इन्हें कबूल नहीं करता। हाँ सरताज, शायद आप भी बनी इसराइल के दूसरे लोगों से मुख्तलिफ नहीं हैं। यकीनन खुदा ताला के इरादे कभी रुक नहीं सकते, और खुदा ताला किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे, क्योंकि खुदा यही चाहता है कि हर कोई खुदा ताला की तरफ रुजू करे और हमेशा की जिंदगी हासिल करे। बहुत ही खूबसूरत और बाबरकत किस्त जो हजरत यूहन्ना नबी कहलाते जिंदगी पर मबनी थी, आज हमने सुनी। आज की आखिरी किस्त थी। अगली दफा एक नए ड्रामे के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे।
بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے، اور جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے جنگ اور امن کے بارے میں، تو یہ دونوں بہت ہی مضبوط کردار ہیں، ان میں کیا تو میں ہو رہی ہے۔ آئیے مل کر سنتے ہیں سیگمنٹ آئینہ میں۔ آئینے میں ہم ظاہری صورت دیکھتے ہیں اور باطن میں کیا ہے اس سے نا آشنا رہتے ہیں، لیکن سوچ کا آئینہ حقیقت سے آشنا کرتا ہے۔ آج آئینہ کیا دکھا رہا ہے؟ جنگ بھی کہاں ہو؟ میں جب بھی تمہارے سامنے آتا ہوں تو تم چھپ جاتی ہو۔ ہم دو متضاد حقیقتیں ہیں، ہم اکٹھی نہیں رہ سکتی امن۔ میں جانتا ہوں تیرا پیشہ خون کی ندیاں بہانا ہے۔ دراصل میں دو گروہوں کا فیصلہ کرواتی ہوں، اس میں خون تو بہہ ہی جاتا ہے۔ فیصلہ کرواتی ہو؟ کیا فیصلہ کرواتی ہو؟ کیا آگ دوسری آگ کو بجھا سکتی ہے؟ بالکل بجھا سکتی ہے، جیسے ہیرا ہیرے کو کاٹتا ہے، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، اسی طرح بڑی جنگ چھوٹی جنگوں کو روکنے کے لیے لڑی جاتی ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے تمہارا۔ اچھا، تو پھر حقیقت کیا ہے؟ جنگ کرنا وحشیوں کی تجارت ہے۔ نہیں، یہ بہادروں کی اماجگاہ ہے۔ کیا بہادری اس کا نام ہے کہ دوسروں کا خون بہایا جائے؟ دیکھو امن، ایسی باتیں کر کے مجھے بزدلی کی ٹریننگ دے رہے ہو تم؟ کبھی سوچا ہے تو نے اس سرسبز و شاداب دنیا کو خون سے سیراب کرتی ہو؟ یہ دھرتی خون کی پیاسی ہے، خون تو مانگے گی۔ ارے جنگ، زمین کی ہوس نے تجھے جنونی بنا دیا ہے۔ جنون اور عشق ہی سے منزل کا نشان ملتا ہے امن۔ تیرا جنون اور عشق پاگل پن ہے۔ بالکل نہیں، یہ پاگل پن نہیں، دانش مندی ہے۔ خون بہانا کہاں کی دانش مندی ہے؟ تم یہ بات نہیں سمجھو گے۔ نہیں جنگ، تم شاید جانتی نہیں، خون بہنے سے کتنی ماؤں کے لال، کتنی سہاگنوں کے سہاگ اجڑ جاتے ہیں۔ ماؤں کے لال اجڑتے نہیں بلکہ امر ہو جاتے ہیں۔ خون چاہے دشمن کا بہے یا ہمارا، آخر خون خون ہے۔ عظیم مقاصد کے لیے قربانیاں تو دینا ہی پڑتی ہیں نا امن۔ مجھے ذرا یہ بتاؤ جنگ، ہلاکو خاں، چنگیز خاں، اشوک اعظم اور دار اعظم نے کن کن عظیم مقاصد کے لیے خون کی ہولی کھیلی تھی؟ شکریہ شکریہ، تم نے میرے عظیم بہادروں کے نام لیے۔ بس تیری احمقانہ باتیں میرے دل کو جلاتی ہیں جنگ۔ احمق نہیں ہوں میں تو روز اول سے اپنا کام ایمانداری سے کر رہی ہوں۔ جاؤ پہلے اپنے چہرے سے بارود کا دھواں تو صاف کرو۔ تم تو پاگل ہو، یہ خون آلود کپڑے اور بارود کا دھواں بہادروں کا میک اپ ہوتا ہے۔ یہ میک اپ نہیں، کلنک کا ٹکا ہے۔ لڑائی کے بعد میں بہادروں کے دامن کو مالا مال کر دیتی ہوں، مگر تم کیا ہو؟ بالکل ٹھیک ہے، میں دانش مندوں کی خاموشی ہوں جو دنیا کے دامن کو خوشیوں سے بھر دیتی ہے۔ ان ننھی ننھی خوشیوں کو چھوڑو، فتح کے جشن کی بات کرو جس میں بہادروں کو انعامات اور القابات سے نوازا جاتا ہے۔ ایک طرف خوشی کے ترانے بجتے ہیں اور دوسری طرف صف ماتم بچھ جاتی ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں، ہر کوئی شکست فاش کے بعد اپنی غلطیوں کو آنسوؤں سے دھوتا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ جنگ، آج کے دور میں کسی کو جنگ کا کبھی نوبل پرائز ملا؟ ہاں میں جانتی ہوں، نہیں ملا۔ جنگ سے خوف کھانے والے بزدلوں کو امن کا نوبل پرائز ملتا ہے۔ یہ انعام تیرے خلاف جدوجہد کرنے والے عظیم لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ مت ہنسو، میں نے بھی کئی بار تمہاری غلطیوں کی سزا امن کی فاختہ کو لہو لہان کر کے دی ہے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ میں نہیں مٹنے والی بلکہ ہمیشہ قائم دائم رہنے والی ہوں، اور اب تو میں تم سب کو مٹا کر ہی دم لوں گی۔ میں آ رہی ہوں، میں آ رہی ہوں، یاد رکھنا میرا اگلا نشانہ تم ہو۔ اب میرا نشانہ تم ہو، کیا ہم اس برائی کے جال سے بچ سکتے ہیں؟ جی، ہم نے سنا کہ جنگ اور امن آپس میں کیا بحث و تکرار کر رہے تھے۔ یقیناً جب انسان اپنے آپ کو انسان سمجھے اور دوسروں کو بھی اپنے جیسا ہی انسان سمجھے تو پھر بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں، پھر جنگ بھی بند ہو سکتی ہے اور زمین پر بلکہ پوری دنیا پر امن کا راج ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ امن اسی وقت ہمیں حاصل ہوگا جب ہم اپنے آپ کو انسان سمجھیں اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات کو ہی قادر مطلق اور حاکم اعلیٰ مانیں۔ آج کے سارے سیگمنٹس کو آپ نے ہمارے ساتھ مل کر سنا، بہت بہت شکریہ۔
آج کے سارے سیگمنٹس کے بارے میں ضرور ہمیں اپنا تفصیلی فیڈ بیک بھیجیے گا. آپ ہمیں کال کریں, SMS کریں, فیس بک پر وزٹ کریں یا ہمارے YouTube چینل کو وزٹ کریں, ہمیں بہت ہی اچھا لگے گا. پروگرام کو ختم کرنے کا وقت ہوا جاتا ہے, لیکن پروگرام کے آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ ہم خدا تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی بسر کریں اور دوسروں کا خیال رکھیں, احساس کریں, اور جو کچھ ہم خود محسوس کرتے ہیں دوسروں کے لیے بھی وہی سوچیں. کلام خدا میں لکھا ہے کہ جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں, تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو. اور یہ ایک زبردست فارمولا ہے, ایک زبردست صلاح ہے جو کلام خدا میں ہمیں دی گئی ہے. تو امید ہے کہ آپ ضرور اسے یاد رکھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو ضرور پہنچائیں گے. وقت ہو گیا ہے دعا کا, آئیے مل کر چند لمحات دعا میں گزارتے ہیں. خداوند خدا, آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم جب بھی آپ پر بھروسہ اور توکل کرتے ہیں تو آپ ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیتے. آپ ہماری فکر کرتے اور ہمیں سنبھالتے ہیں. دعا گو ہیں ان تمام ممالک کے لیے جو اس وقت جنگ کی کیفیت میں ہیں. منت کرتے ہیں کہ ہر طرح کی جنگ جو ہے وہ یسوع کے نام میں ختم ہو اور ان تمام ممالک میں امن ہو, سلامتی ہو اور لوگ آزاد اور پرسکون اور خوشحال زندگی بسر کر سکیں. اپنے وطن عزیز کی بقا اور سلامتی کے لیے بھی آپ سے درخواست کرتے ہیں. راہ زندگی کے سبھی لسنرز کے لیے اور ان کے خاندانوں کے لیے بھی آپ کا فضل اور آپ کی برکت چاہتے ہیں اور یہ دعا مانگ لیتے ہیں یسوع المسیح کے نام میں, آمین. اسی کے ساتھ ریبا نعیم کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ.